ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا اور اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ ان کی یہ صفت بیان فرمائی، انہ اواب، کہ وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے والے اور اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے والے تھے۔ چنانچہ اسی ضمن میں اب آگے اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَهَلْ، اور کیا، وَهَلْ، اور کیا، عطا کا، آیا آپ کے پاس، نبا، واقعہ، الخصم، جھگڑے والا، وہ جھگڑے والا واقعہ آپ کے پاس پہنچا، اس جب تصورو، جب پھلانگ کر آئے کچھ لوگ، المحراب، ان کے گھر کی دیواریں، ان کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر، جو محراب یعنی جہاں وہ تشریف فرما ہوتے تھے وہاں آئے۔ اس جب دخلو، وہ لوگ پہنچے، علی داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ اس دخلوا علی داؤد، جب وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے، ففزع، تو داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، منہم، ان سے، ففزع منہم، حضرت داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے۔ گھبرا اس لیے گئے کہ وہ وقت تھا ان کے عبادت کا، اوقات تقسیم کر رکھے تھے، لوگوں کے لیے یہ اوقات ہیں، ان اوقات کے اندر لوگ آئیں، مقدمات لے کر آئیں، معاملات لے کر آئیں، فیصلے ہوتے تھے۔ پھر کچھ وقت تھا داؤد علیہ السلام کا، وہ مخصوص کر رکھا تھا اپنی عبادت کے لیے۔ اب وہ جو عبادت کا وقت تھا نا، اس وقت کچھ لوگ بڑے ہی نامناسب انداز میں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، دیوار پھلانگ کر۔ قالو، کہنے لگے، لا تخف، آپ ڈریے نہ، گھبرائیے نہ، خصمان، ہم دو فریق ہیں، بغا، اور زیادتی کی ہے، بعضنا، ہم میں سے ایک نے، علی بعض، دوسرے پر، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ فاحکم، آپ فیصلہ فرمائیے، بیننا، ہمارے درمیان، بالحق، انصاف کے ساتھ، آپ انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیے، ولا تشتت، اور نا انصافی نہ کیجیے گا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اور نا انصافی نہ کیجیے گا، وہدنا، اور ہماری رہنمائی کیجیے، الی، طرف، سواء الصراط، سیدھا راستہ، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے۔ انا، بے شک، ھذا، یہ، اخی، میرا ایک بھائی لگتا ہے، ان ھذا اخی، یہ میرا ایک بھائی، لہو، اس کے پاس، 99 اور 90، 99، لہو 99 نعجہ، نعجہ دمبی ہوتی ہے بکری کی نسل کا اور اس کی طرز کا ایک جانور، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولیہ، اور میرے پاس، نعجۃ واحدہ، ایک دمبی ہے، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، فقالا، تو یہ مجھے کہتا ہے، اکفلنیہا، یہ تیرے پاس ایک ہے نا، یہ بھی مجھے دے دے، اکفلنیہا، مجھے اس کا مالک بنا دے، یعنی یہ جو ایک ہے یہ بھی مجھے دے دے۔
وعزنی اور سختی کرتا ہے میرے ساتھ فی الخطاب بات چیت میں، اور بات چیت میں بھی مجھے دبا کے رکھتا ہے. قال حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے لقد یقیناً ظلمک تم نے ظلم کیا بسؤال مانگ کر. لقد ظلمک اس نے تم پر ظلم کیا ہے، لقد ظلمک اس نے تم پر ظلم کیا ہے، بسؤالی مانگ کر، نعجتی کا تیری دمبی، الی نعاجہ اپنی دمبیوں کے ساتھ. تو اس کے پاس اپنی دمبیاں ہیں، پھر بھی جو تجھ سے ایک دمبی مانگ رہا ہے نا تو یہ تجھ پر ظلم کر رہا ہے. وَإِنَّ اور بے شک کثیراً بہت سے، من الخلطاء خلطاء خلیط کی جمع ہے، خلیط کہتے ہیں پارٹنر کو، اور بہت سارے جو پارٹنرز ہوتے ہیں نا، اکثر جو پارٹنرز ہوتے ہیں، شراکت دار ہوتے ہیں، لیبغی تو وہ زیادتی کرتے رہتے ہیں، بعضهم علی بعض ایک دوسرے پر. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شراکت دار ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے رہتے ہیں. الا سوائے الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سوائے ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے، ورنہ اکثر جو پارٹنرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شراکت دار ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے رہتے ہیں. وقلیل ما ہم اور یہ بہت تھوڑے ہیں، یہ جو ایمان والے اور اعمال صالحہ والے اور جو زیادتی نہیں کرتے کسی کے ساتھ، ایسے ہوتے بہت کم ہیں. وظن سمجھ گئے داؤد علیہ السلام انما کہ بے شک ہم نے فتنا ہم نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا. حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا. فاستغفر ربہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی. وخر اور گر پڑے راکعا اللہ کے حضور، واناب اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے استغفار کیا، اللہ کے حضور گر پڑے، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوئے. فغفرنا بخش دیا ہم نے، لہو ان سے، ذالکا یہ معاملہ، فغفرنا لہو ذالک. اچھا یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے مبہم سا واقعہ ہے، اس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے کوئی اتنی وضاحت سے بیان نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان نہیں کی، کوئی تفصیل بیان نہیں کی، اس کو مبہم رکھا ہے. تو دین کا ایک اصول ہے ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس کو اللہ مبہم رکھے ہیں نا اس کو تم بھی مبہم رکھو. اگر کسی وجہ سے اللہ پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں نا کسی بات پر تو پردہ ڈالے رکھو. اب یہاں جو چیز اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتے ہیں شروع صورت سے اللہ تعالیٰ جو چیز واضح کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے بندے کہیں لغزش ہو جائے نا فوراً اس کے سامنے گر پڑتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وہ عذاب نہیں مانگتے، وہ اکڑ پر نہیں اتر آتے، ضد پر نہیں اتر آتے، وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کا درجہ اور بلند کر دیتے ہیں، پہلے ہی بلند ہوتا ہے اور بلند کر دیتے ہیں. چنانچہ اگلے رکوع میں انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے کہ ان سے بھی کچھ ایسا معاملہ ہوا لیکن انہوں نے توبہ کی اللہ کے سامنے، اللہ سے معافی مانگی. تو معافی مانگنے کے بعد ہم نے ان کو پھر ایسی سلطنت عطا کی کہ دنیا میں کسی کو ایسی سلطنت ملی ہی نہیں تھی. تو درجہ پہلے بھی بلند تھا، ہم اور بلند کر دیتے ہیں. تو اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے اکڑتا نہیں ہے. اللہ اگر اسے کہتے ہیں نا کہ توبہ کر، تو وہ یہ نہیں کہتا میں کیوں توبہ کروں، میں کسی کی توبہ کروں، میرا کیا قصور ہے، نہیں، وہ گر پڑتا ہے اللہ کے سامنے.
وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف گڑ گڑاتا ہے۔ اب یہ جن کے واقعات بیان ہو رہے ہیں یہ چھوٹے لوگ نہیں تھے، عام لوگ نہیں تھے، معمولی لوگ نہیں تھے، یہ اللہ کے بہت چنے ہوئے، یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ نے لوگوں کے فیصلے جن کے ہاتھوں میں دے دیے تھے۔ ہاں جی، لوگوں کے فیصلے، یہ نبی بھی تھے، یہ رسول بھی تھے، یہ خلیفہ بھی تھے۔ نبی اور رسول کہ انسانوں کی آخرت اللہ نے ان کے سپرد کر دی کہ آخرت کی طرف لوگوں کو لاؤ، اور حاکم تھے کہ لوگوں کی دنیا بھی اللہ نے ان کے ہاتھ میں دے دی، تو لوگوں کی دنیا بھی، لوگوں کی آخرت بھی۔ اتنا بڑا انسان، لیکن جہاں دیکھا مجھ سے تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے، فخر راکعا واناب واستغفر ربہ، فوراً اللہ سے معافی، فوراً توبہ، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ فغفرنا لہ ذلک، تو ہم نے بخش دیا ان سے، وَإِنَّا، اور بے شک، لہو، ان کا، عندنا، ہمارے ہاں، لزلفا، بڑا اونچا مقام ہے، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَا، ان کا ہمارے ہاں بہت اونچا مقام ہے، وَحُسْنَ مَآب، اور ان کا آخرت میں انجام بھی بہت اچھا ہے، وَحُسْنَ مَآب، مآب ٹھکانہ، حسنہ اچھا، اور آخرت میں پھر ان کا انجام بھی بہت اچھا ہے، اور ان کا ٹھکانہ بہت اونچا ہے۔ یا داود، اے داود، انا، بے شک ہم نے، جعلنا کا، آپ کو بنایا، خلیفتن، خلیفہ، فی الارض، زمین میں، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کیا، خلیفہ بنایا، اسی لیے ان کا لقب ہے خلیفۃ اللہ، ان کا لقب ہے خلیفۃ اللہ۔ ویسے ہر نبی عملاً خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اللہ کا خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی ہر بات اللہ کی بات ہوتی ہے، وہ جب لوگوں کو حکم دیتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ جب لوگوں کے سامنے فیصلہ سناتا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ جب لوگوں کو پیغام دیتا ہے وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ یہ نبی کی شان ہوتی، صرف نبی، انبیاء علیہم السلام کے علاوہ اور کوئی خلیفۃ اللہ نہیں ہوتا۔ ہاں خلیفۃ الرسول ہو سکتے ہیں کہ رسول کے خلیفہ ہیں، رسول کے خلیفہ کی یہ شان نہیں ہوتی کہ اس کی ہر بات اللہ کی بات ہے، نہیں، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے بلایا، کہنے لگا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ۔ میں ٹھہرو 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 ٹھہرو، نہیں، لست انا بخلیفۃ اللہ، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، ولکنی خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ اور پھر فرمایا میں پابند ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق میں فیصلے کروں تمہارے درمیان، اور پھر یہ بھی فرمایا اگر میں اس کے مطابق فیصلے کروں تو تم میری اطاعت کرنا، میری بات ماننا، اور اگر میں انازعت، اور اگر میں اس کے خلاف فیصلے کروں تو اگلا جملہ سنیں، حضرت ابو بکر صدیق کا، فرمانے لگے فقومونی، تو پھر مجھے ٹھیک کرنا، مجھے صحیح کر دینا، مجھے سیدھا کرنا۔ تو یہ ہاں نبی جو ہوتا ہے وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ دنیا عیسائیت جو تھی نا، دنیا عیسائیت، انہوں نے یہ حرکت کی، حرکت یہ کی کہ ان کے جو بعد میں جن کو قرآن کریم احبار اور رہبان کہتا ہے، احبار اور رہبان، جو ان کے اہل علم تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ ڈکلیئر کروا دیا تھا۔ وہ ہم جو بات کریں گے نا وہ اللہ کی بات ہے، جس نے معافی مانگنی ہے نا ہمارے سامنے آ کے معافی مانگ لے، ہمارے سامنے معافی اس نے مانگ لی، بس سمجھو اللہ کے سامنے معافی مانگ لی، ہم نے معاف کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ ٹھیا کریسی جسے کہا جاتا تھا نا، وہ یہی تھی۔ اس پر پھر ایک طویل عرصے کے بعد ان کی قوم ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں یہ جو امت ہے
تو اس امت میں جو بھی مسلمانوں کا حاکم، جو صحیح حاکم ہوگا صحیح معنوں میں، وہ خلیفہ ضرور ہوگا لیکن وہ مسلمانوں کے لیے ہوگا، اور وہ اپنے جو پہلا گزر چکا ہے وہ اس کا خلیفہ ہوگا کہ پہلے یہ تھے ان کا خلیفہ میں ہوں، پہلے یہ تھے ان کا خلیفہ میں ہوں، یا امیر المؤمنین ہوگا وہ مسلمانوں کا، جو صحیح واقعتاً جس طرز پر اللہ پاک نے تلقین فرمائی ہے۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے۔ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم 27ویں پارے میں پڑھیں گے، ابتدائی آیات ہیں سورۃ النجم کی۔ وما ينطق عن الهوى، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کرتے ہیں نا تو وہ اپنی خواہشات نفسانی سے بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحی، بلکہ حضور کی بات وہ تو وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اتری ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کی جتنی گفتگو ہوتی ہے پوری زندگی میں، نبی جو بھی گفتگو کرتا ہے مختلف اوقات میں، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک ہے وحی مطلوع، یہ قرآن ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ نبی کے فرامین ہوتے ہیں کہ ان کی اس طرح تلاوت نہیں ہوتی جس طرح قرآن کی ہوتی، یہ فرق ہوتا ہے لیکن ہے وحی۔ اس لیے نبی کی ہر بات وہ قابل اطاعت ہوتی، غیر مشروط نبی کی اطاعت ہوتی، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بات کرے تو مانی جائے گی اور یہ بات کرے تو نہیں مانی جائے گی، یہ نہیں ہوتا، وہاں غیر مشروط اطاعت ہوتی ہے نبی کی، غیر مشروط، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا داؤد، اے داؤد، انا، بے شک ہم نے، جعلنا کا، آپ کو بنایا ہے، خلیفتن، خلیفہ، فی الارض، زمین میں، فاحکم، آپ فیصلہ کیجئے، فیصلے کیجئے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بالحق، انصاف کے ساتھ، ولا تتبع، اور نہ آپ پیروی کیجئے گا، الہوا، خواہشات کی، اور خواہشات کی اتباع نہ کیجئے گا، فیضلک، ورنہ یہ چیز آپ کو بھٹکا دے گی، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ اب جو اس طرح کی آیات آتی ہیں نا، نبی نہیں بھٹکتا، نبی نہیں بھٹکتا، نبی کبھی نہیں بھٹکتا۔ اگر نبی بھٹک جائے تو پھر پیچھے ہدایت پر کون رہے گا؟ نبی پر اللہ کی وہ حفاظت اور وہ پہرا ہوتا ہے کہ وہاں بھٹکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مخصوص واقعے کو سامنے رکھ کر ساری انسانیت کو پیغام دیا جاتا ہے۔ یہ پیغام انسانیت کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی ذمہ داری پر فائز فرمائے تو اسے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اسے من پسند فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اسے اللہ کے احکام کے تحت فیصلے دینے چاہیے، ورنہ فیضلک عن سبیل اللہ، اگر وہ من پسند فیصلوں پہ جائے گا تو یہ چیز اس کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ اور ان الذین، وہ لوگ، یضلون، جو بھٹک جاتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، جیسے ناانصافی کرنا، ناانصافی اللہ کی راہ سے بھٹک جانا ہے، جیسے ظلم کرنا اللہ کی راہ سے بھٹک جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، بڑا سخت عذاب ہے، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ بما، کیونکہ نسو، یہ لوگ بھول گئے تھے، یوم الحساب، حساب کے دن کو، کیونکہ یہ لوگ حساب کے دن کو بھول گئے تھے۔ ہاں، من پسند فیصلے وہی کرتا ہے جسے آخرت کا احساس نہیں رہتا، جس کے دل سے آخرت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ من پسند فیصلے کرتا ہے۔ ہاں، جس کے دل میں آخرت کا حساب رہتا ہے نا، تو وہ پھر راستے سے نہیں پھٹکتا۔ بس یہاں